بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عجیب بے بسی اور عجیب طرح کی رسوائی ہے۔ ایک وقت تھا کہ شہباز شریف صاحب پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے تو سمجھا جاتا تھا کہ سب سے طاقتور شخص ہیں، اور اتنا طاقتور وزیر اعلیٰ کبھی نہیں دیکھا، بلکہ وہ سپر وزیر اعلیٰ ہوتے تھے، سیاہ و سفید کے مالک تھے پورے پنجاب میں، ٹرانسفر پوسٹنگز ہر چیز وہ دیکھ رہے تھے، اور یہ کہا جاتا تھا وہ اس لیے اتنے طاقتور تھے، ایڈمنسٹریٹر بڑے زبردست مانے جاتے تھے، اور انگلی کے اشارے سے جناب وہ بڑے بڑے پولیس افسران کو معطل کر دیا کرتے تھے۔ تو اس میں طاقت ان کے پاس اس لیے آتی تھی کہ اوپر نواز شریف صاحب ہوتے تھے وزیر اعظم، اور ان کو نیچے کھلی چھوٹ ہوتی تھی۔ اب اسی طرح سے اسحاق ڈار صاحب پر بھی یہ وقت آنا تھا کہ وہ باہر سے تو آ گئے، اور وہ اسحاق ڈار جو میاں نواز شریف کے دور میں ڈپٹی پرائم منسٹر ہوتے تھے، اور ایسے ڈپٹی پرائم منسٹر کے چاہے دیگر جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات ہو، کبھی بھاگ کر ادھر جا رہے ہیں، کبھی بھاگ کر ادھر جا رہے ہیں، اس سے مل رہے ہیں، صرف اکانومی کو ہی نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے، سب کمیٹیوں میں کوئی کمیٹی ایسی نہیں تھی پارلیمانی کمیٹی جس میں آپ کو اسحاق ڈار کا رول نہ نظر آئے، ہر جگہ پر اسحاق ڈار چھائے ہوتے تھے۔ اور میاں نواز شریف صاحب کی تو طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اسحاق ڈار صاحب سپر ایکٹیو ہوتے تھے، بڑے طاقتور تھے۔ پھر میاں نواز شریف صاحب کے سمدھی بھی ہیں، رشتہ داری الگ تھی، تو اس وجہ سے ان کو بڑے رول ملتے تھے۔ مگر اب تو رول کیا ملنے ہیں، اب تو دونوں رل گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا اب یہ حال ہو گیا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ شاید وہ اپنی مرضی سے اب کوئی چپڑاسی یا پٹواری بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، یہ حال ہو گیا ہے۔ اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ بھی اب صرف نظر آتا ہے کہ ان کو شاید یہ کہا جائے گا کہ اب آپ کو جو کہا گیا ہے، یعنی آپ کو جس طرح بھی بنایا گیا ہے وزیر خارجہ، آپ وہیں تک رہیں، بلکہ وہیں تک وہ رہنے کے علاوہ بھی کوئی ان کے پاس کچھ ہوگا نہیں، یعنی کہنے کو وزیر خارجہ ہوں گے مگر وہ خارجہ ہی ہوں گے، بس باہر ہی ہوں گے، کابینہ بھی ان کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ کیونکہ میں آپ کے سامنے خبریں رکھنے لگا ہوں کہ جس کی بنیاد پر میں یہ باتیں کر رہا ہوں، اور سب سوال کرتے ہیں جی حکومت کس کی ہے، کس طرح چلے گی، کون چلا رہا ہے، ان خبروں سے آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ ابھی تو اسحاق ڈار کی آپ نے ویڈیو دیکھی لی ہوگی، بے بسی کی تصویر، کہ اس ویڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں، یعنی برطانیہ گئے ہیں اور وہاں پر لاجواب ہو گئے صرف اتنے سوال پر، انٹرنیٹ کے سوال پر، ایکس کے سوال پر، کہ جناب یہ ایکس جو پلیٹ فارم ہے یہ بند ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ وہ میں تو وائی فائی یوز کرتا ہوں تو میرا تو پوسٹ لگ جاتی ہے، ذرا آہستہ لگتی ہے، دیر سے لگتی ہے، لگ جاتی ہے۔ تو اس پر اب لوگ کہہ رہے ہیں جی پتہ نہیں کون سا وائی فائی ہے۔ بھئی وائی فائی تو آپ کے پاس انٹرنیٹ کے لیے کنیکشن کے لیے ہوتا ہے، جب آگے ایپ ہی نہیں چل رہی تو کیا ہوگا۔ بہرحال اسحاق ڈار صاحب اسحاق ڈار ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے خود کو چیئرمین رکھا اقتصادی رابطہ کمیٹی کا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے پاس بڑے اختیارات ہوتے ہیں، بڑے بڑے مین فیصلے معیشت کے حوالے سے اسی نے کرنے ہوتے ہیں، اور معیشت ہی سب سے اہم چیز ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں ہوا کیا کہ شہباز شریف صاحب نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا چیئرمین اپنے آپ کو رکھا، ویسے تو اب بھی ان کے پاس کچھ وزارتیں ہیں، تو اب وہ خود اس کے سربراہ تھے، ساتھ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو جو کہ وزیر خارجہ ہیں، کیونکہ وہ وزیر خزانہ نہیں ہے، تو یہ ہوتا تھا، وہ اسحاق ڈار کا دور یہ تھا کہ وہ ہر جگہ پر اس طرح کی تو سربراہی انہوں نے کرنی ہی کرنی تھی بطور وزیر خزانہ جب ہوتے تھے، اور جنگوں میں بیٹھے ہوتے تھے۔ تو اسی طرح اقتصادی رابطہ کمیٹی میں وزیر خارجہ ہوتے ہوئے وہ اس کے ممبر بھی تھے۔ مگر اب 24 گھنٹے کے اندر اندر کیا ہوا ہے کہ ایک دفعہ پھر شہباز شریف صاحب کو، وزیر اعظم کو منہ کی کھانی پڑی ہے، بالکل اس طرح جس طرح ارسا کے چیئرمین کے معاملے پر ہوا تھا، کہ پیپلز پارٹی نے بڑا سخت رد عمل دیا تھا کہ آپ نے یہ ارسا کا چیئرمین کس طرح سے لگا دیا ہماری مرضی کے بغیر۔ ارسا وہ ادارہ جس نے جو پانی کی تقسیم ہے صوبوں کے درمیان اس جی، تو جناب بات ہو رہی تھی شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کے اختیارات کی۔ اب اس میں پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں تو آپ نے دیکھا کہ ارسا کے چیئرمین کے حوالے سے جس طرح پیپلز پارٹی نے ریئیکٹ کیا، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر پیپلز پارٹی کی بات ماننی پڑی، اور پھر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اچھا جی جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے وہی ہوگا، چلیں جی ہٹا دیا جائے جس کو کہا گیا تھا انہوں نے کہ جی ارسا کے چیئرمین ہوں گے۔ تو اسی طرح سے اب لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی جو نگران سیٹ اپ تھا یہ تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں، اور منیف فاروق صاحب تو پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ جو محسن نقوی ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے انڈر کام نہیں کریں گے، وہ ان کے ساتھ کام کریں گے، بلکہ وہ تو شہباز شریف سے زیادہ طاقتور ہیں، تو ان کی اپوائنٹمنٹس وہ کس کو چاہتے ہیں۔ تو اب یہاں تو لگتا ہے کہ کابینہ کے جو ارکان ہیں وہ اس وقت پرائم منسٹر سے زیادہ طاقتور ہیں، اور اسی طرح سے وزیر خزانہ جن کے بارے میں مختلف آراء ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جی یہ تو چونکہ غیر ملکی تھے شہری اور ان کو شہریت دی گئی، اب یہ سیاستدان بھی نہیں ہیں، اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے اختلافات اپنی جگہ نون لیگ کے ساتھ، لیکن کم از کم سیاستدان تو ہونا چاہیے۔
اور یہ اگر اس طرح کے لوگ ہی لانے ہیں ٹیکنوکریٹس یا پروفیشنلز، تو پھر کیا ضرورت ہے ووٹ مانگنے کی، ووٹ لینے کی؟ تو اس طرح کے لوگ لا کر پھر کیوں ان کو بٹھایا جاتا ہے؟ بہرحال اب وزیر خزانہ کو ہی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے اور اس کی تشکیل دوبارہ کی گئی ہے۔ اس میں جناب اب اس کی جو چیئرمین شپ ہے وہ تو وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے پاس ہی ہے، وہ اس کے سربراہ ہوں گے، اور کمیٹی اراکین میں وزیر اقتصادی امور، وزیر تجارت، وزیر پاور، وزیر پیٹرولیم اور وزیر منصوبہ بندی شامل ہوں گے۔ اچھا، اب اس کا نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے۔ اس سے پہلے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے چیئرمین وزیر اعظم خود تھے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ نہ اسحاق ڈار اب اس کے ممبر رہے، اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب کی بھی اس میں سے چھٹی ہو گئی ہے۔ نہ وہ اقتصادی رابطہ کمیٹی میں آپ کو نظر آئیں گے، نہ ہی اسحاق ڈار نظر آئیں گے۔ ابھی اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے چھٹی ہوگی، کیا کیا ابھی ہوگا دونوں کا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دونوں کے حوالے سے نظر آئے گا آپ کو کہ بالکل بندھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اور یہ صرف بیٹھے ہوں گے اور بس سائن ان کے ہو رہے ہوں گے۔ اسی طرح سے اسحاق ڈار صاحب بس گھومیں پھریں اور موجیں کریں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ جہاں تک بات ہے اختیار کی، تو اب دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کس طرح حاوی نظر آ رہی ہے۔ ہوا یہ کہ سندھ حکومت کہتی تھی رفت مختار کی جگہ غلام نبی میمن کو آئی جی سندھ لگانا چاہیے، اور انہوں نے کہا جی بڑی دیر ہو گئی، ہم نے کب سے کہا ہوا ہے، اور آخرکار پھر خبر آ گئی کہ غلام نبی میمن دوسری مرتبہ آئی جی سندھ تعینات کر دیے گئے ہیں اور نوٹیفیکیشن بھی آ گیا ہے۔ تو پیپلز پارٹی اپنی جگہ مضبوط نظر آ رہی ہے، شہباز شریف پر حاوی نظر آ رہی ہے، وہ سندھ میں جس کو تعینات کروانا چاہیں گے وہ کروائیں گے، یہاں پر دیگر حلقے جو ہیں وہ طاقتور نظر آ رہے ہیں۔ تو پھر شہباز شریف صاحب کیا ہیں، بس پروٹوکول انجوائے کریں، مزے کریں، اور یہاں پر مریم نواز صاحبہ ان کی بھتیجی جو ہیں پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہیں، وہاں پر وہ مزے کریں۔ ایسی وزیر اعلیٰ کے جن کے حوالے سے روزانہ پتہ لگتا ہے کہ جناب انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں، کتنے بڑے بڑے انہوں نے کام کیے ہیں۔ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ حال ہی میں ان کے حوالے سے جو ایک اور خبر آئی، جنہوں نے ایک کام شروع کیا ہے روزانہ کی بنیاد پر کہ جی آپ کی وزیر اعلیٰ نے آج کیا کیا، یہ باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی وزیر اعلیٰ نے آج کیا کیا۔ اس میں جناب 3 کام 23 مارچ کے دن جو انہوں نے کیے، 23 مارچ کو جب ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ملک بنانا ہے، اپنے علیحدہ آزاد ریاست حاصل کرنی ہے، تو اب اسی تاریخ پر مریم صاحبہ وزیر اعلیٰ نے کیا کیا، یوم پاکستان پر پیغام، قرارداد پاکستان منظور کرنے والوں کو خراج عقیدت، یہ انہوں نے پہلا کام کیا۔ 3 کام ٹوٹل کیے ہیں انہوں نے 23 مارچ کے دن۔ دوسرا کیا، گجرانوالہ ٹریفک حادثے پر اظہار افسوس کیا، بڑا اہم کام کیا۔ تیسرا، فیصل آباد میں ڈور پھرنے سے نوجوان کی ہلاکت کا نوٹس لیا۔ یہ 3 انہوں نے کام کیے ہیں۔ اب اس پر جناب تبصرہ کریں، منی فاروق صاحب کہتے ہیں مجھے تو یہ مذاق خیز باتیں لگتی ہیں، اس طرح کے نوٹس لینا اور روزانہ کی بنیاد پر ان کا اشاعہ کرنا، یہ کون ان کو اس طرح سے مشورے دے رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے؟ تو یہ کل اختیارات کے حوالے سے کہیں یا باتیں کہیں، یہ ان کی نظر آ رہی ہیں۔ جہاں تک گورننس کی بات ہے تو اس میں سن لیجئے کہ جو رپورٹ آئی اکانومسٹ کی، آج نیوز نے اس کا خلاصہ بھی شائع کیا ہے کہ پاکستان کی مشکلات کم ہوتی نظر نہیں آتی، دن بدن مشکلات پاکستان کی بڑھ رہی ہیں، حالات ابتر سے ابتر ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف جہاں تک اختیارات کی جنگ ہے وہ الگ سے چل رہی ہے۔ اس میں کامران خان صاحب نے بھی اس کا خلاصہ کیا ہے کہ جی کیا حالات ہیں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی the swift restoration of finance minister Mohammad Aurangzeb as chairman of economic coordination committee yesterday presented a brilliant example of how the General Asim Munir Shehbaz Sharif led all powerful hybrid government will repel outsized influence of politicians such as Ishaq Dar. I would not be surprised if in the coming days Mr. Dar is told to focus on the challenges facing in Ministry of Foreign Affairs and leave the chairmanship of the cabinet committee on privatization either to the Minister of Finance or to the Minister of Privatization. اچھا، اس کے علاوہ جناب یہ تو انہوں نے بات کر دی کہ چیئرمین شپ جو ہے یہاں پر ان کے پاس ہو، جو اختیار ہے وہ سارے پرائیویٹائزیشن کی جو چیزیں ہیں وہ بھی، اور منسٹر آف فائنانس کو دیں، منسٹری آف پرائیویٹائزیشن کے پاس ہوں۔ دا SIFC has planned and spearheading the privatization strategy which will complete the PIA privatization and outsourcing of all 3 main airports by June. ٹھیک ہے جی، یہ بات ہو گئی۔ اچھا، اب جہاں تک دوسری طرف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے پولیس کے حوالے سے، آئی جی صاحب بڑے طاقتور نظر آ رہے ہیں، پنجاب کے آئی جی جو ہیں، تو اب ان کی بھی توہین کا معاملہ آ گیا ہے۔ اب مقدس گائیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بہت سے صحافی اس پر سراپا احتجاج ہیں، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ ایک سینئر صحافی کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے، اور صحافی برادری یہ کہہ رہی ہے کہ جی انہوں نے آئی جی پنجاب پر تنقید کی تھی۔ اس لیے آصف بشیر چودھری صاحب لکھتے ہیں، آئی جی پنجاب کو سول ایوارڈ ملنے پر تنقیدی پوسٹ کرنے والے کرائم رپورٹر اسرار راجپوت پر ان کی ڈیلیٹ کی ہوئی ایک دوسری پوسٹ پر مذہبی منافرت سمیت سنگین دفعات کے تحت راولپنڈی پولیس نے مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا۔ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نوٹس لیں گی؟ اب باقاعدہ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کی طرف سے اس پر ایک باقاعدہ
آپ یہ دیکھیے کہ اعلامیہ آیا ہے، اس کا نوٹس لیا گیا ہے، قرارداد ایک طرح سے سامنے آئی ہے راولپنڈی اسلام آباد یونیورسٹی جرنلسٹ صحافی اسرار احمد راجپوت کے خلاف راولپنڈی پولیس کی جانب سے بنیادی قانونی تقاضوں کو پورا کیا یہ بغیر اندراج مقدمہ اور گرفتاری کے اقدام کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے ایف آئی آر کے فوری اخراج اور رہائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ آر آئی یو جے کا پولیس کی انتقامی کارروائیوں کے خلاف کل پیر کے روز 3 بجے نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کا اعلان۔ یہ جناب صحافیوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ ایم پی اے ہیں اور نون لیگ کے ہیں تو کم از کم اتنا آپ کے ساتھ اختیار ضرور ہے کہ آپ سب انسپیکٹر سے معافی منگوا سکتے ہیں، کیونکہ پولیس اہلکار کو لیگی ایم پی اے کے کالے شیشے والی گاڑی روکنا مہنگا پڑ گیا۔ ملک وحید اہلکاروں سے معافی منگواتے رہے، دھمکیاں بھی دیں، ویڈیو بھی بنائی۔ سب انسپیکٹر کہتا رہا ویڈیو نہ بنائے، لیکن بہرحال اس سب انسپیکٹر کو اب ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک خبر جو بڑی ہائی لائٹ ہوئی، ہر چینل پر چلتی رہی، کہ جی عظمیٰ کاردار صاحبہ جو اب تحریک انصاف چھوڑ کر کچھ عرصہ پہلے نون لیگ میں آئی تھیں، ان کے کوئی زیورات چوری ہو گئے، اور جس کلب میں وہ چوری ہوئی وہاں کی 4 خواتین جو اس کلب کی سٹاف میں تھیں ان کو برہنہ کر کے، یہ اب خبر جناب جیو پر بھی چلی کہ عظمیٰ کاردار کے سامنے برہنہ کر کے تلاشی لی گئی، تشدد کیا گیا، بازو مروڑے گئے خواتین سٹاف کا الزام۔ اب یہ آپ اندازہ لگائیں کہ نون لیگی ایم پی اے عظمیٰ کاردار کسی کلب گئیں، وہاں زیورات چوری ہوئے، کلب کی 4 خواتین ملازمین کو مقدمے میں نامزد کیا جنہیں پولیس نے حراست میں لیا۔ خواتین کا کہنا ہے پولیس نے برہنہ کر کے تلاشی لی، تشدد کیا، پولیس نے الزام کی تردید کی ہے، اور یہ جناب خبریں اب چل رہی ہیں پولیس کے حوالے سے۔ تو آئی جی پنجاب تو اپنی جگہ ہیں، ان کے حوالے سے اور معاملات چل رہے ہیں۔ البتہ طاقت کی اگر بات کی جائے تو علیم خان صاحب اپنی جگہ کابینہ میں بہت طاقتور نظر آ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب سے شاید زیادہ ہی ہیں، اور اب شہباز شریف کی حکومت میں علیم خان کی 5 انگلیاں گھی میں، ایم این اے بھی بن گئے، نگران وزارت تگڑی وزارت بھی مل گئی، اور ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کی 11,000 کنال زمین کا این او سی بھی مل گیا، جو عمران حکومت میں نہ مل سکا تھا۔ اگر عمران خان صاحب اس وقت یہ کر دیتے تو آج شاید ان کی حکومت ہی نہ گرتی۔ اور یہ بات انہوں نے انٹرویو میں بھی کی تھی کہ جی وہ زمین کی بات کر رہے تھے اور اس طرح وہ راوی بیڈ میں تھی، فلاں تھی۔ اب روڈا اتھارٹی نے ان کو وہ زمین دے دی ہے، ان کی سوسائٹی کو، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی ایک لحاظ سے سوسائٹی جو ہے پنجاب میں یا شاید پاکستان میں بھی، وہ اپنی نوعیت کی سوسائٹی بن گئی۔ علیم خان صاحب کی سوسائٹی جو ہے اس کو اتنی زمین اب الاٹ کر دی گئی ہے، این او سی دے دیا گیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یعنی کابینہ میں کون کہاں کھڑا ہے، کتنا طاقتور ہے، کہیں آئی جی بڑا طاقتور ہے۔ اور جو ایوارڈ ملے ہیں اس پر بھی بڑی بحث ہوئی کہ جی کس بنیاد پر ملے ہیں ایوارڈز، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ اگر کسی پولیس والے کو ملے تو اس بنیاد پر نہیں، اس کی کارکردگی کیا ہے، کیونکہ اگر لاہور کی بات کی جائے تو اب تو کہہ رہے ہیں کہ جی کراچی بھی پیچھے رہ گیا ہے، 500 سے زیادہ وارداتیں روزانہ رپورٹ ہو رہی ہیں صرف لاہور میں۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جن کو ایوارڈ مل گئے ہیں 23 مارچ کو، وہ کس بنیاد پر؟ وہ اس بنیاد پر کہ وہ کس کو سرو کر رہے ہیں۔ اگر آپ تحریک انصاف کے خلاف اقدام اٹھاتے ہیں، یا آپ کو جو کہا جا رہا ہے کسی کو سرو کرنے کے لیے خاص پرپس کے لیے تو وہ کرتے ہیں، تو پھر تو آپ زبردست ہیں، اور آپ کو ایوارڈ بھی مل جائے گا۔ ایوارڈ آپ کو اس کارکردگی میں نہیں ملنا کہ آپ نے امن و امان کی کتنی بحالی کی ہے، ایوارڈ کسی اور حوالے سے آپ کو ملنا ہے۔ تو یہ اس وقت آپ دیکھیے کہ صورتحال ہے، اور اب باقی شہباز شریف صاحب کے میں نے آپ کو بتا دیا اختیارات کتنے ہیں، وہ صرف ایک اس حد تک کہ وہ ایک پرائم منسٹر بنا دیے گئے ہیں بس، کیونکہ ووٹ سے نہیں آئے تو پھر آپ کو یہی ملے گا، یہی اختیار آپ کو ملے گا کہ جتنا آپ کا بنتا ہے، کیونکہ عوامی سطح پر آپ کو کوئی پذیرائی نہیں ہے۔ اور جب شہباز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے کہ کوئی لوگوں سے ووٹ لے کر تو ہم آئے نہیں ہیں، تو لہٰذا ہم نے بھی اب لوگوں کی پرواہ کیا کرنی ہے، اور جب جائیں گے تو ووٹ دوبارہ نہیں ملنے، تو لہٰذا ہم وہی کام کریں جس سے ہمیں دوبارہ اقتدار مل سکتا ہے اور اقتدار کی راہداری میں ہم رہ سکتے ہیں۔ تو جو کہا جا رہا ہے وہ کر لیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کیا واقعی جو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب آپ مداخلت نہ کریں اور بہتر یہ آپ پاکستان سے ہی چلے جائیں، تو اب یہاں تو آپ کا کوئی جواز رہ نہیں گیا، اختیار تو آپ کے پاس ہے نہیں۔ پہلے آپ جو چاہ رہے تھے کہ آپ کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے وہ نہیں ہو سکا، اور آپ نے کہا اچھا چلیں مریم کو ہی وزیر اعلیٰ بنا دیں، تو ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، تو بھائی جو ہے وہ بن گیا وزیر اعظم۔ تو یہ کمبینیشن اب چل رہا ہے، تو اس میں آپ کا کیا لینا دینا؟ سمدھی کو آپ طاقت دینا چاہتے تھے، چلیں وزیر خارجہ ہی بنوا لیا، وہ بھی اب بات لگتا ہے کہ بڑے ایک محدود پیمانے پر رہیں گے۔ تو اب کیا رہ گیا؟ ووٹ بینک بھی گیا، عزت بھی گئی، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ شاہد خان عباسی صاحب جب کہیں گے جی آپ الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں، آپ چھوڑ دیں، اب دوبارہ جب لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے تو کیا فائدہ پھر آپ ایسی سیاست کا؟ تو وہ تو اپنی الگ پارٹی کا ایک کہہ رہے ہیں کہ کچھ عرصے میں ہو جائے گی۔ جب آپ کے اپنے لوگ، میں کیا نام آپ کے سامنے رکھوں، محمد زبیر سے لے کر مفتاح اسماعیل، شاہد خان عباسی، اب تو اور نام آتے چلے جا رہے ہیں جن میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میاں جبیل لطیف بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی کیا ہمیں مل گیا، میں نواز شریف کی وجہ سے چپ ہوں،
تو وہ بھی اس طرح شکوے شکایات جو ہار گئے جی ہمیں بھی یا تو ایڈجسٹ کرتے، جب اختیار ہی نہیں ہے تو پھر کیا لینا دینا، اس طرح کی اب وہ باتیں مایوسی والی کر رہے ہیں. تو اس میں نظر یہی آ رہا ہے کہ شاید آنے والے وقت میں اب یہ بھی شہباز شریف صاحب کو تانے ملیں گے کہ جی پھر ہم ہیں کیا، جب آپ کے پاس ہی اختیار نہیں ہے کسی بھی اپوائنٹمنٹ ہے کسی جگہ کا تو باقی کیا ہے. تو کچھ کابینہ کے ارکان جو ہیں وہ یہ لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب سے بھی کہیں زیادہ طاقتور ہیں. اللہ حافظ.